نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ معرف القرآن کی تیسری کلاس سٹارٹ کریں گے اور ہمارا سبق ہے سورۃ الفلق۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ تلاوت کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل تو کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آیا برب الفلق صبح کے رب کی، من ہر چیز، شر کی بد، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ہر برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ومن اور بد سے، شر غاسقin اندھیرے کی، اذا وقف جب وہ سمٹ جائے، اور ہر اس برائی سے جب وہ اندھیرے کی رات میں ایک جگہ ہو جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، ومن شر اور بد سے عورتوں، نفاسات فی العقد جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر اور بد سے برے چاہنے والے، حاسدین اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا خلاصہ تفسیر پڑھیں گے۔ آپ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو یہ استعارہ سکھانے کے لیے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے، یوں کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اول تو تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعض خاص چیزوں کا ذکر بامناسبت مقام پر یہ ہوا کہ اکثر سحر کی طبیعت اور تقریبات رات کو ہوتی ہیں تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اور اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں، اور آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی صرف رب الفلق یعنی صبح کے رب کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ تو صبح شام سبھی ٹائم کا، سبھی وقت کا مالک ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کو تخلیق میں شاہدی ارشاد اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو جیسے ختم کر دیتے اور صبح نکالتے ہیں، اسی طرح سحر کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب اس کا معروف المسائل پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الفلق اور پہلی سورۃ الناس دونوں صورتیں ایک ہی واقعے پہ نازل ہوئیں۔ ان دونوں کی صورتوں کو سحر اور نظر بد کی آفات جسمانی اور روحانی طریقے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور حقیقت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے ہر چیز سے زیادہ ضروری یہ صورتیں ہیں۔ اس صورت کا نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پہ کیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے آدمیوں کو بھیجا اور وہاں سے وہ جادو کی چیز نکالی۔ جب وہ اس کے اندر گرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گروہوں کو کھولتے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی، اور جیسے ہی ان گروہوں کو کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو ان کے اوپر جادو کیا تھا وہ کس نے کیا تھا، ان کا نام بھی بتایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے انتقام لینا صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ شمار نہیں تھا۔ عمر بھر اس یہودی نے کچھ نہیں، اس یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کبھی بھی اس کی موجودگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی آثار نہیں پائے گئے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے میری بیماری کا علاج مل گیا ہے، اور کہا میرے خواب میں دو شخص آئے تھے، ایک میرے سر کے ہاں بیٹھا تھا اور دوسرے میرے پاؤں کے ہاں بیٹھ گیا۔ پہلے والے جو سر کے ہاں بیٹھا تھا اس نے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے والے نے کہا یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے، تو جواب دیا کہ لبید بن احضم جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، اس نے پوچھا کس چیز پہ کیا، اس نے بتایا کہ ایک کنگھی اور اس کے دندڑیوں میں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس کے قریب ایک کنواں ہے، اس
میں اس کے پتھر کے نیچے ہے۔ آپ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کنویں کو اس سے وہ چیز نکال لی اور فرمایا میرے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کروایا؟ اس شخص نے یہ حرکت کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کہا سب کو بتایا کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، اور یہ بھی بتایا حضرت عائشہ کو بتایا کہ میں اگر اس شخص کو کسی کو بتا دیتا تو وہ اس شخص کو کوئی بھی زندہ رہنے نہیں دیتا، سب کو اس کو مار دیتے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کو تکلیف کا سبب بننا نہیں چاہتا، مطلب یہ ہے کہ اس کا اعلان ہوتا تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جب قتل ہو جاتا آپ سے کو اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے آپ نے ایسا کہا۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ لبید بن احزم نے ان پر جادو کیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور امام کہ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ لبید بن احزم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیوں نہ ہم اس خبیث کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ان کو کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بلایا اور پھسلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ ان کے دندڑیاں ان سے حاصل کر لی، اور ایک تانت کے تار میں 11 گٹھانے لگائیں، ہر گرے میں ایک سوئی لگائی، کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں کے نیچے پتھر میں دبا دیا۔ اللہ کے رسول نے دونوں صورتیں فرمائی، پڑھ کے 11 آیتیں میں آپ وسلم نے ہر ایک گرے میں ایک آیت پڑھ کر ایک گرے کو کھولتے رہے، یہاں تک کہ جب سارے گرے کھل گئے اور آپ وسلم کے اچانک سے وہ بوجھ اتر گیا۔ یہ تو ہر مؤمنین کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع یا نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ اللہ ہی ایک ہی ہے کہ انسان آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، اس سے پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے یعنی سورۃ الفلق میں تو دنیا کے آفات سے انسان کو ڈرایا گیا، انسان کو بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور دوسری صورت یعنی سورۃ الناس میں آخری آفات سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتیں معوذتین کی تلاوت کی، اور مغرب کی نماز میں بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا ان دونوں صورتوں کو سونے وقت بھی پڑھ لو، پھر اٹھتے وقت بھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، سارے بدن میں پھیرتے، پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور آپ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیرتے۔ یہ کام اس لیے کرتے تھے کیونکہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدن نیرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن حسیب سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھی، یعنی کہ پوری 2 صورتیں پڑھی۔ جب صبح ہوئی اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امن ہوگا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مطلب ایڈوائز ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اگر آپ صبح اور شام کو پڑھیں گے تو آپ ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ خلاصے میں یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ آگے صورتوں کے الفاظ کے ساتھ تفصیل دیکھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں، مراد رات کو پھاڑنا اور صبح کو نمودار ہونا، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فلق کے اصباح آتی ہے۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفت میں ہے۔ اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کے اندھیرے کو اکثر شر و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور کر دے گا۔ من شر ما خلق، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ لفظ شر چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے۔ ایک علام و آفات جن پر براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے وہ دونوں چیزیں عالم و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں۔ اس دوسری قسم میں کفر و شر اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر ہے وہ ان دونوں قسموں کے ایک میں داخل ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود آفات یا مصیبت ہوتی ہے یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ مصنوع ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنہ الحیاہ، فتنہ الممات۔ ان پہلی 2 چیزوں کو خود مصیبت و عذاب ہے اور آخری 2 چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں۔ من شر ما خلق کے لفظی معنی ساری مخلوق کا شر داخل ہے۔ یہ اس کلمے میں یہ تمام شر و آفات کی پناہ لینے کے لیے کافی ہے، مگر اس جگہ 3 چیزوں کے ممات کر کے ان کو شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہے۔ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیرے کا پھیل جانا اور چھا جانا کے ہیں۔ اس سے غافل کے معنی حضرت ابن عباس اور حضرت حسن اور مجاہد نے رات کے لیے، اور وقوف سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیرے کو پوری طرح بڑھ جانا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے میں رات جب کہ اس کے اندھیری پوری ہو جاؤ۔ رات کی تقوی کی وجہ یہ ہے کہ یعنی وقت جنات و شیاطین اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے، دشمنوں کے حملے کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن قیم دوسری چیزوں میں فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات نفس سے مشتق ہے جس کے معنی پھونکنا، مارنے کے ہیں۔ وہ عقد جو ہے اس کی جمع ہے، عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے ڈر وغیرہ میں گرہ لگا کر ان چیزوں میں کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے وہ حسد اور حسد ہے۔ اس کی تخلیق کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سے سم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد سے سبب سے ہے۔ یہودی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہر جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کے آگ کو بجھایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیات میں پناہ مانگی گئی۔ یہاں 3 چیزوں سے خصوصیات پناہ مانگنے کا ذریعہ ہے، مگر پہلی اور 3 میں تو ایک قید کا ذکر کیا گیا ہے۔
پہلے غاصب کے ساتھ اذا وقف پہ فرمایا، اور تیسرے میں حسد کے ساتھ اذا حسد کے ساتھ، اور درمیان چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمایا۔ سبب یہ ہے کہ جادو عام ہے، اور جادو اس وقت ہوتا ہے جب رات کی مزرت پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ اندھیرا پورا ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔